السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج کے شو میں ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کراچی شہر میں خاص طور پر جو سڑکوں کا حال ہے، کوئی بھی سڑک جو ہے وہ زیادہ تر میں سے اکثریت سڑکوں میں سے کوئی بھی سڑک ٹھیک سے چلنے کے قابل نہیں ہے کہ وہاں سے آپ آرام سے سکون سے گزر جائیں اور ایک منزل سے دوسری منزل تک آپ بغیر کسی درد کے، بغیر کسی کھچاؤ کے، بغیر کسی جھٹکے کے آپ وہاں پہنچ جائیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایون کہ آپ اگر گاڑی میں بھی ہوں، کار میں ہوں اور خوش قسمتی سے یا کیا کہوں بدقسمتی سے اگر آپ کو انڈر پاس سے گزرنا پڑے کسی سے، یا آپ کو کسی فلائی اوور سے ہی گزرنا پڑے، تو یقیناً ایک دو جھٹکے تو آپ کو بھی آئیں گے گاڑی ہونے کے باوجود بھی۔ انفراسٹرکچر کا جو اتنا برا حال ہے، یہ ایسا کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیا لوگ کیا کہتے ہیں، شہری کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے جو ہمارے ایک رپورٹر نے تیار کی ہے، اس کی طرف بھی ہم چلیں گے۔ میں اس سے پہلے اپنے گیسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر سلمان عادل صاحب، جو کہ کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں رپورٹ کی طرف۔ ہمارے رپورٹر نے ایک رپورٹ تیار کی ہے کراچی شہر کی سڑکوں کی حالت زار پر، اور اس پر لوگوں کا کیا کہنا ہے۔ آئیے پہلے وہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سڑکوں پر سفر وسیلہ ظفر مانا جاتا ہے، البتہ کراچی کی سڑکوں پر سفر شہریوں کے لیے وسیلہ درد و زحمت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کراچی شہر کی 100 سے زائد سڑکیں 150 مختلف مقامات سے بدترین ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہیں، جو مسافروں کے ریڑھ کی ہڈی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ آرتھوپیڈک ڈاکٹر عرفان اشرف کا کہنا ہے کہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں شہریوں کو ذہنی کرب میں مبتلا کرنے سمیت کمر، جوڑ اور گردن درد میں تیزی سے مبتلا کر رہی ہیں، جن کا ایک ہی درد میں بار بار مبتلا ہونا عمر بھر کے لیے ان کی معذوری کا سامان ہو سکتا ہے۔ جو بائک والے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، آئے دن ان بیچاروں کا تو ایکسیڈنٹس ہو جاتا ہے، اور کبھی کسی کی کوئی بون وغیرہ فریکچر ہو جاتی ہے، اور سولو وہ ہوتے ہیں کہ واحد کفیل ہوتے ہیں اپنے گھر کے، اور اگر کوئی کسی کی ہڈی فریکچر ہو جائے تو بیچارہ وہ بستر گھر پہ آ جاتا ہے ٹوٹلی اس کے ڈپینڈنٹ جو گھر والے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے مین ہول کے ڈھکنے کھل رہے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، سرجری کی نوبت تک بھی آ جاتی ہے اگر کوئی ہڈی بون وغیرہ فریکچر ہو جائے۔ اور پھر یہی ہے کہ وہ کاسٹ وغیرہ بھی آج کل جو ہے آپریشن وغیرہ کی کاسٹ وغیرہ بڑھ گئی ہے، تو سولو پرابلم جو ہے اوور آل جو ہے وہ فیملی کے لیے کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ خستہ حال سڑکیں ٹریفک جیم کرنے سمیت دیر پا خطرات کا بھی شکار بنا رہی ہیں۔ میری کمر میں درد شروع ہو گیا، یقین کرو یار۔ پہلی بات تو یار دیکھو، گورنمنٹ ہمیں بنا کر دیتی ہے روڈ، ٹھیک ہے، اس کے بعد یار یہ جو کیا کریں گے، لائنیں وائنیں ڈال دیں گے، اور کچھ اگر روڈ کی وہ گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں، اگر کہیں کھڈا ہو جائے تو وہ مجال ہے وہ صحیح ہو جائے، صحیح نہیں ہوگا وہ۔ یہ جو گاڑیوں کی ہماری جمپیں ہیں نا، ہم جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ پریشانی سے ہو جاتا ہے۔ ہماری گاڑی نا ہفتے میں 2 بار 3 بار کام نکال دیتی ہیں، گڈھے میں گاڑی لگی، جمپ ٹوٹ گئی، جمپ اندر دھس گئی، ہمارے ویل کی جو رننگ وغیرہ ہیں، یہ چیز ہمیں کو بہت دشواری ہوتی ہے ان چیزوں سے یار۔ انتہائی تکلیف دہ بات ہے، بلکہ پورے اوور آل کراچی، لانڈی، کورنگی، ملی، شاہ فیصل، گلشن اقبال، گلستان جوہر کی جو سڑکوں کا صورت حال ہے، نہ صرف گاڑیاں بلکہ نوجوان، بزرگ، خاص کر بزرگ جس طرح تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ناقابل معافی ہے۔ ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ سڑکوں پر لگنے والے خطرناک جھٹکے نہ صرف صحت مند شخص کو ہڈیوں کے مسائل میں مبتلا کر رہے ہیں، وہیں ٹریفک کی روانی بھی تواتر کے ساتھ جاری رکھنے میں بھی بڑی رکاوٹ ہے، جن کی اثر نو تعمیر کی اشد ضرورت ہے۔ کیمرامین ساجد انصاری کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ جی ناظرین، آپ نے رپورٹ دیکھی احمد اسحاق کی، انہوں نے آپ کو رپورٹ دکھائی اور سڑکوں کی حالت زار بھی دکھائی، لوگوں کے کامنٹس بھی آپ نے سنے۔ ڈاکٹر سلمان صاحب، آپ بتائیے کہ کتنے مریض ایسے ہوں گے، کچھ اگر ریشو اگر ہم معلوم کرنا چاہیں کہ آرتھوپیڈک کے بیماریوں کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں اس میں یہ سڑکوں کا عمل دخل کتنا ہوگا آپ کے خیال؟ ویسے اوور آل جو بیک پین کا زیادہ تر یہ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی ہماری کمر میں درد ہو گیا، ڈیفینیٹلی دوسرے جوڑوں میں، ہڈیوں میں بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں اوور آل بیک کے پین کے ساتھ تو 80% لوگ ہیں جو ان کو بیک پین ہوتا ہے اور جو اس میں ہاسپٹل میں آتے ہیں
OPDs میں آتے ہیں لیکن آج کل جو کہ سڑکوں کا جو حال ہے اس میں اس کی وجہ سے جب یہ کافی لوگ ہیں، میجورٹی ہیں جو تقریباً آپ رکھ لیں تقریباً 50% لوگ ہوں گے ایسے ڈیفینیٹلی جو 50 مطلب جو بیک پین کے ساتھ آ رہے ہیں صرف سڑکوں کی وجہ سے، کیونکہ ٹریولنگ آن بروکن روڈز، ان ایون روڈز will definitely pose certain orthopedic challenges, especially in those patients who are having pre-existing orthopedic issues and or they are prone to certain musculoskeletal problems. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انجریز ہوتی ہیں، ہائی رسک آف انجری ہوتا ہے. کس کی انجری ہوتی ہے؟ یہ سافٹ ٹیشو انجریز زیادہ تر ہوتی ہیں، جیسے اسپرین، اس کو یہ میڈیکل ٹرم ہے، اس کو میں بتاتا ہوں کہ دوسرے الفاظ میں اسپرین ہوتا ہے، اسٹرین ہوتا ہے، پھر ڈسلوکیشنز ہوتی ہیں، سبلکزیشن ہوتی ہیں اور فریکچرز ہوتے ہیں، جو مین جو ٹراما کی وجہ سے جو چیزیں ہوتی ہیں. اب ان کی تھوڑی سی میں ڈیٹیل یہ بتاؤں. اسپرین جو ہوگا بیسیکلی کوئی لیگمنٹ ٹیئر ہو جاتا ہے، لیگمنٹس ہوتے ہیں. اب کیا کہ جو جوائنٹ ہے، فرض کریں جوڑ ہے، جسے اردو میں ہم کہیں گے جوڑ، کیونکہ عام آدمی بھی دیکھ رہا ہے تو ہمیں زیادہ اردو میں اس میں ڈسکس کرنا ہے. تو جو جوڑ ہے اس کی جو اسٹیبلٹی جو پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بیسکلی لیگمنٹس ہیں، کیپسولز ہیں، سافٹ ٹیشوز ہیں، یہ اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. اب اگر فرض کریں اس طرح کی موومنٹس آتی ہیں، ان بیلنسڈ موومنٹس آتی ہیں، باؤنسنگ موومنٹس آتی ہیں، تو اس طرح کی جو ان بیلنسڈ، ان وارنٹیڈ ایبرپٹ موومنٹس ہوتی ہیں، جرکی موومنٹس ہوتی ہیں، اس سے آپ کے تو اسپائن پہ افیکٹ ہوگا، اسپائن بیک ایک ہوگا، سروائکل اسپائن پہ پرابلم آئے گا. اور پھر جو ہے جو جوڑ کی جو میں بات آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر اس کا ٹیئر آ جاتا ہے، اسپرین کا مطلب ہوتا ہے ٹیئر ان لیگمنٹس. اب وہ لیگمنٹس جو ہیں وہ اس کو اسٹیبلٹی دے رہے ہیں، اگر اس میں ٹیئر آ جائے گا تو اس کو اسٹیبلٹی نہیں دے پائیں گے جوائنٹ کو وہ. تو اب کیپسولز ہیں، لیگمنٹس ہیں. اب کیا ہے کہ جب اور مسلز کو جب اگر مسل میں بھی ٹیئر آ سکتا ہے، اس کو ہم اسٹرین کہتے ہیں. اب اس وجہ سے کیا ہوگا کہ جوائنٹ میں پھر ڈسلوکیشن ہو سکتی ہے. اور ڈسلوکیشن کیا ہوتی ہے کہ جوائنٹ جو ہے اس کی کمپلیٹ ڈسرپشن ہو جاتی ہے. اس کو ہم ڈسلوکیٹ کہتے ہیں، کہ جوڑ نکل آنا کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں. اور اس میں اس کے بہت سارے یہ کازز ہیں، اسی طرح کے اس طرح کی ان بیلنس موومنٹس. اور پھر اسپائن پہ بڑا فرق پڑتا ہے، اسپائن پہ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے اسپائن کو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسپائن ہے اس میں سب سے زیادہ جو موبلٹی ہے وہ آپ کی ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. دیکھیں اسپائن کوئی ایک بون نہیں ہے، اسپائن اٹ کنسسٹ آف 33 بونس، اسٹارٹ فرام دا اسکل ٹو دا پیلوس. تو اس میں سروائکل ریجن میں جیسے گردن ہے، اس میں جو ہے وہ انجری آ سکتی ہے. اس کو عام طور پہ وپلیش انجری ہم کہتے ہیں، وہ آ جاتی ہے. اس میں فورتھ اینڈ بیک موومنٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گردن میں کی موبلٹی کم ہو جاتی ہے. لوگ سیویئر پین کے ساتھ آتے ہیں جو کہ ریڈیٹ کرتی ہے ہاتھوں میں، بازوؤں میں. پھر کمر میں درد ہوتا ہے، لوور بیک میں، لمبر ریجن میں جو ہے وہ بہت پین ہوتا ہے، افیکٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ڈسک پرولیپس ہو جاتی ہے. دیکھیں اگر ان بیلنسڈ ان وارنٹیڈ موومنٹس ہوں گی اس کا افیکٹ ہوگا، وہ پریشر آئے گا ڈسک پہ. ڈسک کیا ہوتی ہیں کہ ایک بیسیکلی شاک ایبزاربر، مورے کہتے ہیں. مورے جو ہیں وہ ورٹیبراز ہیں. اب ایک مورے کے اور دوسرے مورے کے درمیان میں ڈسک ہوگی. ڈسک کیا ہوگی؟ ایک شاک ایبزاربر ہوگی. اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام ہے شاک ایبزاربر ہے، اٹ ایکٹس ایز اے شاک ایبزاربر اور اٹ پرووائڈز موبلٹی ٹو دا اسپائن. ٹھیک ہے. اسپائن کے اپنے جو ہیں وہ بیسیکلی اس کی ڈوئل فنکشنز ہیں، اس کی ٹوئن رسپانسبلٹیز ہیں. ایک تو ہمارا جو ہماری جو باڈی ہے، ہمارا جو ہیڈ ہے، اس کو جو کنٹرول کرنا، اس کا ویٹ اس پہ ہم بیئر کر رہے ہیں، اس کے لوڈ ہم بیئر کرتے ہیں. اور دوسرا فنکشن اس کا ہوتا ہے اسپائنل کینال کو یہ پروٹیکٹ کرتی ہے، تو اسپائنل کارڈ کو. تو اب یہ ہے کہ اگر ڈسک جو ہے، اور ڈسک کا جو فنکشن ہے وہ ایکٹس ایز اے شاک ایبزاربر، اور جو میں نے آپ کو بتایا دوبارہ، تو اس میں اگر ڈسک کی ہرنیشن ہو جاتی ہے، ڈسک جو ہے وہ اس پہ جو ہے ہرنیشن ہوگی یا پرولیپس ہو جائے گی. جب ڈسک پرولیپس ہوگی اور مسلس پہ افیکٹ ہوگا. دیکھیں مسلس کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بیک مسلس جو ہیں وہ اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتے ہیں اسپائن کو. اب اگر ان میں ٹیئر آ جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا بھی ٹیئر آ گیا، کٹ آ گیا، تو وہ پرولیپس ہوں گے، وہ اسپیزم میں جائیں گے. اب مسلس جس کی وجہ سے بیک ایک ہوگا. بیک ایک کے بہت سارے کازز ہیں، ڈسک پرولیپس ہے، مسلس مسکولر اسپیزم ہے، ڈسک ہرنیشن ہے. لانگ ٹریولنگ کریں گے بمپی روڈس پہ یا رف روڈس پہ تو ان کو فریکچر ہو بھی سکتے ہیں، یا آلریڈی جن کو ہوئے ہوئے ہیں وہ ورسن ہو سکتے ہیں، ان کی کنڈیشن ورسن ہو سکتی ہے. اسی طرح ایگریویشن ہو سکتی ہے جوائنٹ کی میں، مطلب جیسے آرتھرائٹس ہے لوگوں
جوڑوں کو کسی کو اس میں پین ہے, اسٹفنس ہے, تو ان کی جو کنڈیشن ہے وہ مزید ورسن ہو سکتی ہے. تو بہرحال اب اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ تو ہیں, اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے, مینیج کرنا ہے ہم نے. اب روڈز وہ تو آپ لوگوں کا کام ہے ہائی لائٹ کرنا, اب گورنمنٹ کا کام ہے اور جن کا کانٹریکٹس کا کام ہے. ہمارا ایز این آرتھوپیڈک سرجن ہمارا یہ کام ہے کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں. ویسے ایز سٹیزن آپ بھی تو انہی روڈ پہ ہی ٹریول جی ہم بھی کر رہے ہیں, ہم بھی افیکٹ ہو رہے ہیں, ہم بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ خالی کسی ایک دو لوگوں کی گاڑی بہت لگژری ہے, اس کو جب نہیں لگتا. دیکھیں میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے وہ پریونشن کرنی ہے, وہ کس طرح کرنی ہے اور اس میں کیا کرنا ہے. اگر کسی کی ضروری نہیں کہ کسی کے پاس لگژری گاڑی ہو, ٹھیک ہے, تو ہم نے کم از کم کرنا یہ, اگر وہ گاڑی میں جا رہا ہے تو ہم نے دیکھیں پریونشن اینڈ پریپریشن از دا کی ان منیمائزنگ, مطلب آرتھوپیڈک جو بھی ہمارے پرابلمز ہیں ان کو. تو اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک تو ویل کوشنڈ سیٹس ہونی چاہیے ہماری. ہم اپنی سیٹس جو ہیں بھلے پرانی گاڑی ہو ان کی سیٹس ہم ذرا ویل کوشنڈ بنائیں, اس کو صحیح کرائیں, اور شاک آبزرورز اپنے ہم ریپیئر کراتے رہیں. اور دوسرا اپنے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کسی کو مطلب پری ایگزسٹنگ کنڈیشنز ہیں آرتھوپیڈک کی, جیسے کسی کو سروائکل اسپونڈائلوسس ہے جو کہ ڈی جنریشن کنڈیشن آف دا اسپائن ہوتا ہے, کیونکہ اس میں کافی پین ہوتا ہے تو ہم بریسز یوز کر سکتے ہیں. اس میں ہم لوگ سیٹ بیلٹس پہنیں. ہمارا پوسچر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ باڈی مینٹین کرنی ہے, اس کو ہمیں پوزیشن میں جو ہے وہ اس کی ہم نے باڈی کی اپنی مینٹین کرنی ہوتی ہے. پوسچر صحیح کرنے کے لیے تو ہم نے اپنا سیٹ بیلٹس یوز کرنی ہے, اپنا پوسچر کو دیکھنا ہے, ہم نے بریسز یوز کرنے ہیں, اور میں نے جیسے بتایا کہ کشن سیٹس ہونی چاہیے. اور اس میں جو ہے پھر ہم اور آلریڈی ہم لوگ تیار رہے ہیں بمپس کے لیے, اور ہم نے بریکس لینی ہے. پھر اگر لمبی ٹریولنگ ہے, مطلب جو پرولونگ ٹریولنگ ہوتی ہے اور لوگوں کی کنٹینیوس لمبی ٹریولنگ ہوتی ہے, تو اس میں ہمیں اپنا تھوڑا سا بریکس لینی ہے, ہم نے اسٹریچ کرنا ہے اپنے آپ کو, اور پھر مزید دوبارہ اپنی جرنی کنٹینیو کرنی ہے. تو بہرحال اب جو لوگ ہمیں مطلب یہی مشورہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں لوگ کریں اور پریونشن کریں تھوڑی سی, اور ہم سے مشورہ کریں. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے, اور روڈ تو 2 دن میں صحیح نہیں ہوں گے, وہ تو ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں, سب سے جو کنسرن ہیں ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں بنائیں, لیکن ہمیں اپنے طور پہ کیئر کرنی ہے. یہ میں پرٹیکولرلی چاہوں گا کہ بائکرز کے لیے پہلے بتائیں کہ بائکرز کیا کریں, اس میں کیا پریونشن کریں. دیکھیں بائکرز کی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بائکرز جو ہیں اس میں جو ہیں وہ باؤنسنگ موومنٹس ہیں, ٹھیک ہے, جب وہ اچھلتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہی مسل اسپیزم ہونا ہے. تو ایک خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں, بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, خود بھی بذات خود بھی آفس میں آتے ہیں. جی بالکل. اب اس میں یہ جو میں نے ابھی جیسے پہلے, پھر ایک ٹائم کی بھی ایک دوڑ لگی رہتی ہے کہ جی لیٹ ہو گئے, جلدی پہنچنا ہے, اسپیڈ ماریں, پھر ہر جگہ بایو میٹرک ہے, لوگوں بھاگنا ہوتا ہے, تو اس چکر میں ان کے بیچاروں کے ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں, اسپیڈ پہ پھر نکلنا پڑتا ہے. جی تو اس میں یہی ہے کہ دیکھیں اوور آل تو یہی ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ بمپی روڈس پہ ٹریول کریں گے تو انجریز تو ہونی ہے. تو اب اس میں ہم نے کیئر یہی کرنا ہے کہ ایک تو وہ بائک کو تھوڑا سلو چلائیں, اور جو بمپی موومنٹس ہیں, جو موومنٹس ان کو جو باؤنس کر رہی ہیں, اس میں ان کو احتیاط کرنا ہے کہ, اور پوسچر ان کو صحیح سیدھا بیٹھنا ہے. گاڑی میں تو چلیں آپ تھوڑا بہتر ہو جاتے ہو, لیکن بائک پہ بھی یہی ہے. دیکھیں ٹریٹمنٹ تو مینجمنٹ تو ایک ہی ہے, پریونشن ہے, اور ہمیں جو ہے وہ اس میں پریپریشن کرنی ہے ہمیں. تو وہی اس میں یہ لوگ آپ بریسز وغیرہ یوز کر سکتے ہیں ہم, اور جن لوگوں کو پری ایگزسٹنگ کنڈیشنز ہیں. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ٹراما ہے, ٹراما کہیں پہ بھی انجری ہو سکتی ہے. تو انجری میں یہ ہے کہ اگر اسپرین ہو گیا یا اسٹرین ہو گیا, تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹیر ہو گئی, تو وہ تو پھر کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اچھا, تو اور دوسری ایک احتیاط یہ بتائیں کہ خدا نخواستہ اگر روڈ پہ بندہ گر جائے, کچھ ہو جائے, تو اس میں بھی عام آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کیا کرنا ہے, کیسے اٹھانا ہے, کیسے بٹھانا ہے. اس سے بھی کیس خراب ہوتے ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی خراب ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں اسپائن کی کیئر کرنی ہوتی ہے. اب کیا ہے کہ ہمیں دیکھیں کورسز لینے ہیں, ایک ہوتا ہے میڈیکل ایڈ, ایک ہوتا ہے فرسٹ ایڈ. میڈیکل ایڈ وہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر پرووائڈ کرتا ہے. فرسٹ ایڈ ہوتا ہے وہ جو لوگ دیتے ہیں وہاں پہ, جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے. اب اگر کوئی ڈاکٹر ہے اس کو ایتھیکلی آنا چاہیے, اگر وہ بتائے کہ بھائی میں ڈاکٹر ہوں, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا, وہ کرے. تو اس میں ہم کیا ہے کہ ایمبولینس کا ایک تو ہمیں ویٹ کرنا ہے جب تک کہ اس وقت تک شفٹنگ نہیں کرنی ہے. اس میں لاگ رول شفٹنگ ہوتی ہے کہ کس طرح ہم نے اس پہ اسٹریچر پہ ڈالنا ہے, اور آگے پھر ہاسپٹل میں کس طرح شفٹ کرنا ہے. تو اس میں ہمیں اسپائن کی کیئر کرنی ہے, ہمیں اسپلنٹ دے دینا ہے. ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ ایک تو سروائکل اور لمبر سپلنٹ ہم نے دے دینا ہے, اور ہمیں تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہے, اردو میں بھی ایکسپلین کرتے چلیں ساتھ ساتھ تاکہ عام آدمی کو سمجھ آئے. اردو میں دیکھیں یہ ہے کہ سپلنٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے کوئی ایسی چیز رکھ دینی ہے کہ جس سے اس کی زیادہ موومنٹ نہ ہو,
कोई गत्ता हो, कुछ भी हो, जाहिर सी बात है गर्दन सीधी रहे, गर्दन उसकी सीधी रहे, उस नीचे उसका जी चेन उठी हुई रहे। हाँ बिल्कुल। तो हम उसको ये है कि थोड़ा सा ताकि उसको देखें ब्रीदिंग, वो तो फिर प्रॉपर रिसस्किटेशन होती है, थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। तो ये है कि जो एम्बुलेंस के जो टेक्नीशियंस आते हैं आजकल 5 मिनट एम्बुलेंस में आते हैं, लोगों को जो मेन चीज़ करनी है, तो अभी वहाँ पे पड़ा है तो उसको स्ट्रेट कर दें पहले। अगर खुदा न खासा ब्लीडिंग हो रही है तो हमें फ़ौरन उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करना है कि कहीं कोई हम मतलब साफ कपड़े से कि कहीं जो है ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो जाए, उसकी वजह से वो शॉक में होगा और डेथ हो जाएगी उसकी। तो हमें, और फिर शिफ्टिंग में हमें ज़रा प्रॉपरली इसको गाइड करना पड़ेगा लोगों को, कुछ थोड़े बहुत अवेयरनेस के प्रोग्राम्स लेने पड़ेंगे इसमें कि किस तरीके से हमने शिफ्ट करना है और स्ट्रेचर पर डालना है और फिर उसको एम्बुलेंस से लेके, और इवन एम्बुलेंस से जब ER में जाएगा पेशेंट उस वक्त भी वो सबको ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो उसमें जो है वो काफ़ी इंजरीज हो जाती हैं जिसकी डेथ भी हो सकती है अगर प्रॉपर उसको शिफ्टिंग में भी बिल्कुल। और अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ हुआ है लिम्स का भी, तो वो मजीद डिस्प्लेस हो सकता है, बोन जो है मजीद डिस्प्लेस हो सकती है, जिसकी वजह से उसको और बेचारे को प्रॉब्लम होगा। अच्छा, और ये फ्रैक्चर जब मरीज़ आपके पास पहुंचता है तो फिर उसके बाद क्या होता है? अमूमन तो हम देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में भी कोई इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ तो नहीं होती हैं और इमरजेंसी में भी उनको बड़ा प्रॉब्लम रहता है। फिर मरीज़ लाम वाला प्राइवेट की तरफ चला जाता है, तो प्राइवेट वाले तो आगे वो तो दुकान खोल के बैठे हुए हैं और जो भी आए वो उसको बस नुस्खे देते रहते हैं उसका। तो ये अब आम आदमी को कैसे पता चलेगा? ज़ाहिर है अब आप डॉक्टर हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं मरीज़ के, आपने जो लिख दिया वो सही लिखा होगा, सारी चीज़ें की होंगी, तो आप ये रेकमेंड करना चाहेंगे कि लोगों को हमेशा सेकंड थर्ड ओपिनियन लेना चाहिए? देखें आजकल गवर्नमेंट में जितना जो लोग इनपुट दे सकते हैं डॉक्टर्स तो बेचारे दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने क्योंकि गवर्नमेंट में देखें सारे बेड फुल होते हैं और वो लोग कोशिश कर रहे हैं ट्रीटमेंट देने की, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमने गवर्नमेंट की तरफ जाना ही नहीं है, हमने जाना है प्राइवेट में। तो इसमें ये होता है कि जो लोग ज़्यादा अफोर्डिंग होते हैं या पैनल्स पे होते हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं किसी को कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन देखें हर बंदा अपने जवाब दे अल्लाह ताला को, हर बंदे ने अपना काम करना है, लेकिन एथिकल होना चाहिए क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप जो है वो सही ट्रीटमेंट बनाएंगे। लेकिन एक जाहिर सी बात है बिजनेस हर जगह है, अच्छे बुरे हर जगह है, तो ये एक बिजनेस बन चुका है, तो उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग एथिकल रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो हैं वो इस तरह काम कर रहे हैं। सैफ के हवाले से हमारी एक सैफ का ऑर्थोपेडिक एंड पब्लिक हेल्थ का ग्रुप है, हम इसमें फ्री मेडिकल कैंप्स भी करते हैं, हम अपना फ्री ओपिनियंस भी देते हैं, और उसमें ये नहीं है कि खाली गरीबी लोग जो हैं वो हमसे रब्ता करें, हमसे ओपिनियन ले सकते हैं एक कि भाई प्रॉपर एथिकल हमारे पास टीम है डॉक्टर्स की, पेशेंट या उसकी फैमिली आपसे ओपिनियन ले सकती है। जी बिल्कुल, आप लोग जवाब देंगे? बिल्कुल हम जवाब देते हैं। कैसे रब्ता करें, कौन सा नंबर है, क्या है? आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें आपसे या कैसे करें? कॉल भी कर सकते हैं और फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं पहले आपको ये नंबर जो है मेरा मैं 0300 है 2628309, तो इस पे रब्ता कर सकते हैं। तो फिर हम लोग इनको, हमारी देखें टीम ऑफ डॉक्टर्स है, टीम ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, हम लोग आगे रेफ़र भी करते हैं, बताते हैं कि भाई कौन कौन है, क्या है और क्या चीज़। सबसे बड़ी बात ये है कि राइट चीज़ कौन सी है, क्या ट्रीटमेंट उसको चाहिए, कि जिसमें उसको ये नहीं हो कि भाई अगर ये अफोर्डिंग है तो हम उसको बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट दे के ज़्यादा होगा। इसमें कोई बिल्कुल जो राइट, कहीं से भी वो ट्रीटमेंट कराए, हम कम से कम उसको ओपिनियन दे देंगे। राइट राइट। और डॉक्टर साहब टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे? हमारी सेगमेंट का वक्त खत्म होने, आप लास्ट कमेंट क्या करें? किस हवाले से, मतलब टेक होम ये लोगों को अवेयरनेस के लिए आप क्या कहेंगे सड़कों पे ट्रैवलिंग के हवाले से? देखिए मैं आपको पहले भी बताया कि प्रिवेंशन एंड प्रिपरेशन, आप प्रिपेयर रहें, आप पहले से प्रिपेयर रहें कि भाई अभी आपको ये चीज़ें फेस करनी हैं। अगर आप में खुदा न खास्ता कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ हैं तो आपने उसको दूसरे उस तरीके से मैनेज करना है। अगर नहीं है आपको तो फिर भी आपको अलर्ट रहना है, और उसमें जो लोग गाड़ी चला रहे हैं वो स्लो चलाएं और कोशिश करें कि प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं हो बम्पी रोड्स पे, वो कम से कम हो ब्रेक दें, और जो है वो अपने पोस्चर का जो है वो बड़ा ख्याल करें, क्योंकि पोस्चर की वजह से मसल स्पैज़म में आते हैं और डिफरेंट स्पाइन की कंडीशंस पर प्रॉब्लम है, कमर में दर्द होता है। राइट बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलमान साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं और इस मौजू पर आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तैयार रहें। हम तो कराची शहर वाले तो मेंटली पहले ही तैयार हैं, अभी तैयार होने लगते हैं और ये पहले ही जहन में होता है कि बस अब जाने हैं, धक्के खाने हैं, झटके लगने हैं, मोटरसाइकिल पता नहीं टूट जाएगी, कभी कभी कोई चीज़ उसका टूट जाएगा, कभी कोई बहुत ज़्यादा भी मसला होता है तो बंदा वहीं रास्ते में ही मामला हो जाता है।
اللہ ताला आप सबको बहरहाल अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और एहतियात जो डॉक्टर साहब ने बताई उसमें से आप मैक्सिमम जो कर सकते हैं वो करें और उसके साथ साथ अपने मुंतखब नुमाइंदों को ज़रूर पकड़ें, उनसे सवाल करें, अपने चेयरमैन को पकड़ें और लोगों को पकड़ें। सारे रोड्स जो है ना वो ज़ाहिर है किसी एक एजेंसी के पास तो है नहीं, KMC के रोड्स भी हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रोड्स भी हैं, कई रोड्स ऐसे हैं जिन पर बताया जाता है कि जी वफाकी हुकूमत के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो हमें तो एक घन चक्कर में लगाया हुआ है आवाम को, तो वो तो ढूंढना पड़ेगा कि क्या मसला कहाँ है, लेकिन बहरहाल उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन उसमें आप अगर पूछते रहेंगे अपने लोगों से, उनके पीछे लगे रहेंगे तो शायद कोई सूरत हाल बेहतर हो जाए। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू करते हैं कि तवानाई के क्या इशूज़ चल रहे हैं, एनर्जी के हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद।